ہر ریاست کا ایک سچ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ مکمل طور پر درست ہو یا واقعی حقیقت پر مبنی ہو، مگر اس کو مختلف ممالک جان فشانی سے ترتیب دیتے ہیں۔ پھر جو بھرپور پروپیگنڈے کے زور پر اس امر کو عام لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح نقش کیا جاتا ہے کہ وہ اسے 100% حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مفروضے کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ریاستی سچ مکمل جزوی طور پر مبالغہ پر مبنی بھی ہے، تب بھی اس کے لیے جان دینے اور لینے کو حد درجہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نیشن اسٹیٹس کا المیہ یہی ہے کہ سرحدوں کو گزشتہ ایک صدی سے اس قدر تقدس عطا کر دیا گیا ہے کہ ایک ریاست کا سچ مکمل طور پر ہمسایہ ملک کے لیے بھرپور جھوٹ ہوتا ہے۔ غیر جذباتی طریقے سے نازک ترین معاملات کو پرکھا جائے تو کسی بھی ریاست کا مکمل سچ دلیل کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر سکتا، کہیں نہ کہیں کھوٹ معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا ایک رخ اور بھی ہے۔ کسی بھی شہری کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے ملک کے بیان کردہ مسلمہ یا غیر مسلمہ بیانے پر منفی بات کر سکے۔ اس پر بحث کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غداری کا تمغہ فی الفور مل جاتا ہے۔ پابند سلال سے ہونا تو یقینی ہے۔ جان گنوانے کا اندیشہ بھی مسلسل لاحق رہتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک مسلسل غلطیوں سے یہ سیکھ چکے ہیں کہ صرف اور صرف ملکی مفادات مقدم ہوتے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی بیانیہ جز وقتی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی نہ کوئی مکمل سچ ہوتا ہے اور نہ کوئی مکمل جھوٹ، ملکی مفاد ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی ایک بھرپور مثال ہمارے ملک کو بھرپور طریقے سے افغانستان کی خانہ جنگی میں مبتلا رکھنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستان کو جس بدترین طریقے سے امریکہ نے اپنے مفاد کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا، اتنی ادنی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ مذہب کو جس طرح روس کے خلاف ہمارے ملک میں استعمال کروایا گیا، اس سے ہمارا مستقبل تباہ ہو گیا۔ ہمارے ملک کو جہنم بنا کر روس کو شکست تو دلوا دی گئی، مگر امریکہ نے اپنا کام نکلوانے کے بعد قومی بیانیہ 180 ڈگری پر تبدیل کر ڈالا۔ مجاہدین کو دہشت گردوں کے صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ پاکستان کو بھرپور طریقے سے ایک ناکام ریاست بنا دیا گیا۔ بدقسمتی سے آج بھی یہ سلسلہ ایک نئی استعماری صورت میں جاری و ساری ہے، مگر ابلاغ عام کے جدید ترین ذرائع اب اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ کسی بھی پالیسی کو چھپانا ناممکن ہو چکا ہے۔ حد تو یہ ہو چکی ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس جیسے طاقتور ادارے بھی اپنی کسی بھی میرٹ سے فارغ حکمت عملی کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف ابلاغ عامہ کی طاقت ہی ہے کہ حقیقت کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں 1956 سے مبالغے پر مبنی بیانیہ کا یہی گنانا کھیل تسلسل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی شکل اور خاصیت میں تبدیلی لائی جاتی ہے، مگر مقصد ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ ہمارے ملک کو بین الاقوامی طاقتیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتی ہیں اور پھر اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آج بھی سب کچھ بالکل اسی منفی طرز سے مضبوطی اور تواتر سے کیا جا رہا ہے۔ سوچئے اگر ایوب خان ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو طاقتور ترین ملک سیاستدانوں کی قدرے جائز حکومتوں کو اکھاڑنے کی اجازت نہ دیتا تو آج ہمارے ملک ترقی کی کتنی بلند زینے عبور کر چکا ہوتا۔ قومی المیہ یہ بھی ہے کہ ملکی ریاستی اداروں کو اپنا بھیانک چہرہ چھپانے کے لیے سیاسی کاریگروں کی ایک کھیپ ہمیشہ مل جاتی ہے اور تماشا قائم و دائم رہتا ہے۔ غورطلب بات ہے کہ اس خونی کھیل میں بربادی صرف اور صرف عوام کے حصے میں آتی ہے۔ عام آدمی کی مشکلات اور ذلت میں دائمی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک حد درجہ غلطی حکمت عملی کے تحت عام آدمی کو اس پر پاتال میں پھینک دیا گیا ہے، جہاں جائز حقوق کی دستیابی کے لیے جدوجہد کرنا ناممکن ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو ہر دور میں بآسانی مل جائے گا۔ ہمارے ہاں مقصد شخصیات کی باہمی نفرت اور جنگ ایک دوسرے کو اقتدار سے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عام آدمی تو صرف اور صرف چارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے خوبصورت نعرہ پر، کبھی روشن خیالی کے دیدہ زیب نام پر اور کبھی سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے فریب پر۔ گزشتہ 70 برس کے دورانیہ کا غیر جذباتی تجزیہ کریں، حکومت لینے اور دوسرے کو گرانے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ عوام کی فلاح بہبود اور ان کو معاشی استحکام دینے کا عمل مکمل طور پر مفقود دکھائی دے گا۔ یہ سب کچھ آج بھی قیامت کی رفتار پر قائم ہے۔ ملکی حالات کو بتدریج جس نشے میں لے جایا گیا ہے، یہ کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے۔ اس کی دہائی سے ہر سیاسی اور غیر سیاسی حکومت نے اسے تباہی میں اپنا حصہ بھرپور طریقے سے ڈالا ہے۔ دراصل ہمارے لوگ نیا نجات دندہ اور دیوتا بناتے بناتے پہلے سے بھی زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہر دم نئے فریب میں آنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں۔
عوام کی دیگر کو حالت ایک طرف، مگر اداروں کی گراوٹ اور کمزوری اب اتنی عیاں ہو چکی ہے کہ کوئی بھی عوامی مسئلہ حل ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی ریاستی ادارہ اس استطاعت اور طاقت کا حامل نہیں رہا کہ عام لوگوں کا سامنا کر سکے، عوامی خدمت کے کسی بھی معیار پر پورا اتر سکے۔ جمہوریت صرف یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی گروہ کو اپنے خاندان کے علاوہ باہر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کمال یہ ہے کہ اگر لوگ اسے قبول بھی کر چکے ہیں، جمہوریت میں موروثیت کے تلچٹ کو ترقی یافتہ دنیا میں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، مگر ہمارے میرے کل ملک میں موروثیت کی عذاب کو حدود درجہ تقدس سے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی نہیں بولتا کہ نوجوان قیادت کے پیچھے پارٹی کے گرد جہاں دیدہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ قیامت یہ ہے کہ اس کو ہر طریقے سے جائز مان لیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے دن سے نہ جمہوریت تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ جمہوری رویے کو اس طرح ذیل کر گئی ہے کہ ہم ایک مغلوبے کو جمہور ماننے کے لیے مجبور کر دیے گئے ہیں۔ چند دنوں سے وزیر اعظم اپنے 16 ماہ کے اقتدار کے تعریفوں میں آسمان سے تارے توڑ رہے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے ملک کا کایا پلٹ ڈالی ہے۔ ویسے یہ درست ہے کہ عام آدمی کو معمولی سی سانسوں کا چھیننے کا عمل انہوں نے کمال مہارت سے ادا کیا ہے۔ عوامی امنگوں اور آسودگی کو جس طرح اس حکومت نے زندہ درگور کیا ہے، اس کی مثال ہمارے ملک میں بھی ملنا ناممکن ہے۔ مہنگائی کا بڑھنے والا جملہ مکمل طور پر بے معنی ہے۔ مہنگائی اس قدر زیادہ کر دی گئی ہے کہ غریب کو 2 وقت نہیں، صرف دن میں صرف 1 وقت کی روٹی کھانا تک ناممکن ہو چکی ہے۔ بجلی کی نرخوں میں اضافہ اس طور پر کیا گیا ہے کہ لوگ بل دیکھ کر خودکشی کر رہے ہیں۔ طالب علم کا سوال ہے کہ آپ کے اشتہارات تو بتاتے ہیں کہ ہم 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، مگر یہ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ اتنی بجلی کو عوام تک پہنچانے کے ترسیلی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ خیر صرف یہ ہے کہ نجی بجلی گھروں کو بجلی پیدا کیے بغیر اربوں روپے کے کیپیسٹی چارج دیے جائیں، پھر اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیا جائے۔ اس حکومت کی کارکردگی کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جائے کہ سولر پینلز کی درآمد میں $2 بلین کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ سب کچھ تمام اخبارات میں چھپ چکا ہے، مگر کسی کے چہرے پر کوئی بھی احساس ندامت نہیں ہے۔ ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عوام اور بادشاہت ایک جیسے خمیر سے اٹھے ہوئے ہیں۔ حکومتوں کا جب بیانیہ مکمل طور پر دروگوئی پر مبنی ہو تو سمجھ آئیے کہ عوام کو مزید عذاب میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عوام بھی سادہ ہے کہ ہر بار مکمل بہروپیوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ جناب، مکمل طور پر غلط سرکاری حکمت عملی کسی صورت سے ہمارے ملک کی مشکلات کم نہیں کر سکتی، مگر پروپیگنڈے کے زور پر جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا چکا ہے۔ آنے والا وقت ہمارے ملک کے لیے ایک قیامت لانے والا ہے، اس کا اندازہ لگانے سے دل دہلتا ہے۔ موجودہ بزر جمر ذرا کسی درباری میڈیا پرسن کے علاوہ کسی بین الاقوامی سطح کے اینکر کو انٹرویو دینے کی ہمت فرمائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فریب اور جھوٹ کبھی بھی دائمی نہیں ہوتے۔